تو ہم پاکستانی خاص طور پر ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، میرے ویور بھی پاکستان کے اندر کہ کتنے تگڑے امیدوار ہیں وہ اس وقت. ہندوستان والے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں ہندوستان والے کہ یہ کیسی جاہل قوم ہے. ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا آگے جا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا چین سے اب اور پیسہ نہیں اٹھانا، نہیں تو ہم سے روکڑا نہیں ملے گا. اب پاکستان پریشان. سری لنکا کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ سری لنکا کا بھٹا اس وجہ سے بیٹھا ہے کیونکہ چین کے بنائے ہوئے بیکار منصوبوں کو انہوں نے قرضے لے لے کر بنا لیا. ہمبن ٹوٹا ایک جگہ ہے جہاں پر ایئرپورٹ بنا دیا جہاں ایئرپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہمبن ٹوٹا میں. اس کے علاوہ ایسی جگہوں پر سری لنکا کے اندر جو ہے وہ بندرگاہیں بنا دی جہاں ان کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے جو شری لنکا چین دوستی زندہ باد، شری لنکا چین دوستی زندہ باد. اب بٹا بیٹھ گیا. اب شری لنکا میں انہوں نے صدر کا گھر کو بھی آگ لگا دی، وزیر اعظم کے گھر کو بھی آگ لگا دی. گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایسا ہی کچھ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح بولو، سچ بولو، لیکن اداروں پر نہیں بولو. وہ مودی کے بھکت ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مودی کے خلاف بھی بات کر دی تو اس نے ریاست ہندوستان کے خلاف بات کر دی. ہمارے ملک کے اندر ہم اداروں پر تنقید کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے. اپنی آنکھیں کھولو. آپ کو بتائیں کہ گزشتہ کئی مہینے سے بورس جانسن سکینڈلز کی زد میں رہے، لیکن ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے. لیکن اس بار جنسی بدسلوکی کرنے والے رکن کو حکومتی عہدہ دینا انہیں خاصا مہنگا پڑا ہے. وزیر اعظم کی معافی بھی کام نہیں آئی اور 2 دن کے اندر سارا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو کر رہ گیا. برطانیہ میں کیا سیاسی ہلچل ہے؟ وزارت عظمیٰ کے نام کے لیے کون سے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیے. پھر برطانیہ میں جو سچویشن ہے اس وقت اس پر فیصل راشد صاحب سے ہم بات کریں گے. برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہونے کے لیے کئی نام سامنے آ رہے ہیں. ان میں سابق وزیر صحت پاکستانی نژاد برطانوی ساجد جاوید بھی شامل ہیں. دوسرے امیدوار سابق وزیر خانہ رشی سونک ہیں. بورس جانسن کی پارٹی رکن کرس کے جنسی بدسلوکی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی ان کو حکومتی عہدہ دینے کے سکینڈل کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ساجد حسن اور رشی سونک پہلے وزراء تھے جنہوں نے استعفے دیے. اگلے 24 گھنٹوں کے دوران 44 وزراء اور معاونین نے بھی احتجاجی استعفے دے دیے ہیں، جس کے بعد سیاسی صورتحال ہی بدل گئی ہے. سویلا بریور مین نے بھی عوامی سطح پر اعلان کیا ہے کہ وہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی قائد بننے کی کوشش کریں گی. بورس جانسن اب مستعفی ہونے والے برطانوی سابقہ وزیر اعظموں کی لمبی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. 21ویں صدی کے دوران برطانوی حکومت کے تمام وزیر اعظم اپنا دور مکمل ہونے سے پہلے مستعفی ہوئے تھے. بورس جانسن کی حکومت پچھلے کچھ مہینوں سے سکینڈلز کی زد میں تھی. وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن قوانین کو توڑنے پر جرمانہ کیا گیا تھا. ان کے ڈاؤننگ اسٹریٹ آفس کے عہدیداروں کے رویے کے خلاف ایک قابل مذمت رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی. وزیر اعظم بورس جانسن کی پالیسی میں یو ٹرن بھی دیکھے گئے. بورس جانسن پر یہ تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے ایندھن اور اجناس کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کرنے والے برطانوی عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے. تازہ ترین سکینڈل سامنے آنے کے بعد بورس جانسن نے معافی مانگی، لیکن اس بار ان کی معافی کام نہ آئی. برطانوی وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ پارٹی گیٹ سکینڈل میں عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا بھی کیا تھا، جس میں وہ معمولی برتری سے جیتے تھے. سچویشن کیا رہی ہے اور اس وقت سچویشن کیا ہے رپورٹ میں تو آپ نے جانا، لیکن مزید ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں فیصل راشد صاحب سے، جو کہ لندن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، سابق میئر رہے ہیں اور سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں لیبر پارٹی سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. اچھا فیصل صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی بورس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں، لیکن جب تک نئے وزیر اعظم منتخب نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، آپ کو اگلے پی ایم کے انتخاب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سے یہ نشست جو ہے یہ چھوڑ دیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، آپ کا تو بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہے برطانیہ کے قوانین کے اندر اگر فوری طور پر بورس ابھی اپنے عہدے سے اتر جاتے ہیں کیا سچویشن ہوگی؟ اگر وہ نہیں اترتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے کہنے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے وزیر اعظم کے آنے تک میں رہوں گا، پھر کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دباؤ بڑھ سکتا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آف کورس کہ ان کو کہا گیا ہے کہ بالکل اپنا استعفیٰ دیں، اور اس وقت سب سے زیادہ پریشر ان کو اپنی پارٹی سے بھی ہے. لیکن صرف اگر وہ اپنی پارٹی کو کسی طریقے سے منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تب یہ لنگر آن کر سکتے ہیں اکتوبر تک، جب ان کی کنزرویٹو پارٹی کی پارٹی کانفرنسز ہوتی ہیں. تو
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ممبرز کو نہیں منا سکتے تو پھر ان کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ ہم نے لیبر پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں گے اگر تو یہ مستعفی نہیں ہوتے. دیکھیں کسی بھی پولیٹیشین کی جب اتنی زیادہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو گریسفلی جو ہے نا خود ہی اس چیز کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. تو ابھی یہ جو چپکے ہوئے ہیں ایک قسم کے, اور اتنا زیادہ انہوں نے جو پارٹی گیٹ اور اتنے زیادہ سکینڈلز ہیں, اب ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا, تو ابھی وہ پارٹی کے اپنے ممبرز بھی نے بھی یہی سوچا کہ اٹس اینڈ ناؤ, سو دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ فار ایوری تھنگ. لیکن بورس تو یہ بہانہ بناتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں نا فیصل صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی دیکھیں یوکرین کے اندر جنگ چل رہی ہے, رشیا کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں مجھے کرنا ہے, تو اگر ایسے میں اقتدار سے الگ ہو جاتا ہوں تو یہ برطانیہ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. یہ جواب صحیح ہے وہ جو پیش کر رہے ہیں؟ اگر وہ جاتے ہیں فوری طور پر, نئے وزیر اعظم چونکہ ابھی تو ٹائم لگے گا ان کو الیکٹ ہونے میں, تو پھر سچویشن خراب ہو سکتی ہے یوکرین رشیا معاملے کو لے کر. دیکھیں یوکرین اور رشیا کی جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ ہماری ایک اپنے ملک کی فارن پالیسی چل رہی ہے, اس سے تو کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آتی ہے اور کیئر ٹیکر فارن منسٹر آتا ہے, دے ول ٹیک فارورڈ ایگزیکٹلی دا سیم پالیسی. تو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز یہ اس نے کوئی آ کے کوئی خواب کے بات تو نہیں لگے ہوئے اس میں کیا ٹھیک کر دینا ہے. اس وقت ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ آپ کی ایک پالیسی چل رہی ہے, اسی کو ہی کنٹینیو کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایک جواز جو ایک بہانہ ایک قسم کا جو بنا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ویٹ ہے, بالکل کوئی ویٹ نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول ورک فار ہم. ٹھیک ہے, تو ابھی واٹ نیکسٹ ہونے کیا جا رہا ہے برطانیہ کے اندر؟ ابھی آج ہم کیا دیکھیں گے؟ جو کنزرویٹو پارٹی کے اراکین ہیں وہ زیادہ پریشرائز کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا چمگوئیاں کیا ہو رہی ہیں کہ بورس واقعتاً چلے جائیں گے, یا ہم دیکھیں گے کہ نہیں جیسے بہت عرصے سے وہ بچتے چلے آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا ان کی پارٹی کے اندر سے؟ ہی اطلاعات آپ تک کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں جو بورس جانسن ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از اے سروائیور, تو یہ ہمیشہ سروائیو کرے جاتے ہیں. لیکن آج جس طرح انہوں نے استعفیٰ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مطلب اتنے بڑے طوفان کے آگے کوئی سروائیو نہیں کر سکتے. تو جب آپ وہی ہو گیا نا, جب آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ باہر جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اس کے اپنے جو ایم پیز ہیں, جو اپنی پارٹی ہے, وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے, تو اس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کیا دیکھ رہے ہیں ابھی کیونکہ بالکل تازہ آج ہی ہوا, میں بھی ابھی ایکچولی پارلیمنٹ میں آیا ہوں, اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں کچھ کالیگز کو ملوں گا تو تھوڑا بہت پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے.